محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاتحة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد ماعز الجود والكرم ومعيد والحلم والحكم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. برادران ملت اسلامی نوازی دان گران قدر و برد میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم ایمان کی 70 سے جو کچھ اوپر کی شاخیں ہیں اس کو ایک عرصے دراز سے سنتے اور سناتے چلے آئے. گزشتہ جمعہ المبارک کو ہم نے ایمان کی 50ویں شاخ کے تعلق سے بھی ذکر کیا اور اس کا ذکر ابھی تک جاری اور ساری ہے، اور یہ بڑا عظیم اور ضخیم عنوان ہے. اور اس 50 شاخ کے تعلق سے ہمارا یہ آج کا 12واں جمعہ المبارک ہے. 11 جمعہ المبارک کو ہم اس کا مسلسل خطاب کر چکے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنمی ہوگی، ایک جنتی. تو ان 72 کے کیا عقائد ہیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس سے بچا جائے اور جہنم سے نجات ملے. اور ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے اس ایک فرقے کے کیا کیا عقیدے ہیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس پر عمل کر کے جنت میں جایا جا سکے. تو ہم جو آج کا مشہور اور معروف فرقہ ہے اس فرقے کے بانی اسماعیل دہلوی کی کتاب کو زیر بحث رکھ رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام تھا تقویت الایمان. آپ یاد کر لیں کیا نام ہے؟ تقویت الایمان. اسی کو ہم مسلسل کئی جمعہ سے سن رہے ہیں کہ سعودی حکومت نے ایک کتاب شائع کی تھی جس کا نام کتاب التوحید. اس کتاب کا ہندوستان میں ترجمہ کیا گیا، اس کا نام تقویت الایمان رکھا گیا، یعنی ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب. آپ نے خود سنا کہ یہ جو باتیں کتاب میں لکھی گئی ہیں تقویت الایمان،
یہ ایمان کو مضبوط کر رہی ہیں یا کمزور کر رہی ہیں؟ آپ خود ہی اندازہ لگائیں۔ مجھے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میں کہوں کسی کو کہنے، لیکن آپ تک یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو فرقہ وہابیہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے کہ ان کے اصل عقیدے سے ہم غافل ہیں۔ ہم نے ان کی ظاہری نشو و نما دیکھی، ظاہری ساخت دیکھی، ظاہری نماز و عبادت دیکھی، لیکن عقیدے کا تعلق میاں دل سے ہے۔ اور جب دل کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے دل کی بات تو اللہ جانے، ہم کو تو پیچھے نماز پڑھ لے۔ صاف صاف فرمایا ہے کہ دیکھو تم کہاں سے علم حاصل کر رہے ہو۔ حضرت امام نووی نے فرمایا، حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے حضرت امام نووی نے فرماتے ہیں دیکھو تم کہاں سے علم حاصل کر رہے ہو۔ اگر علم اہل سنت والجماعت کے کسی مبلغ سے حاصل کر رہے ہو تو پھر علم حاصل کر لو ورنہ آگے بڑھ جاؤ۔ عقیدے کا تعلق بلا شبہ دل سے، کس کے دل میں کیا عقیدہ ہے اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ لیکن صرف یہ کہہ کر کے کام نہیں چلا سکتے کہ چلو کوئی بات نہیں پڑھ لیتے ساتھ میں ہو جاتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم عقیدہ۔ ہم پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اسی لیے صاف صاف فرما دیا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی۔ جو فرائض ہے اس سے ہم غافل ہیں، اور جسے طلب نہیں کرنا اسے طلب کر رہے ہیں۔ سرکار نے حکم دیا علم دین حاصل کرو، یہ فرض ہے، اور ہم نے علم دنیا کو حاصل کرنا فرض سمجھ لیا، حالانکہ وہ بھی فرض ہے، لیکن ہم نے صرف اسی کو فرض کر لیا۔ میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی آدمی عالم بن جائے، مدرسے میں داخلہ لے لے اور مسجد مدرسہ پکڑ کے بیٹھ جائے۔ علم دنیا بھی ضروری ہے، اور یہ علم دنیا کوئی نیا وجود میں نہیں آیا، علم مصطفیٰ کی ہی برکت ہے۔ یہ صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اور ہم قرآن کا مطالعہ کم کرتے ہیں، یا تو کوئی مر جاتا ہے، یا تو کہیں اصال ثواب کرنا ہوتا ہے، یا تو کہیں رمضان آ کے تو بھول کے قرآن آپ لے لیں۔ قرآن وہ چیز ہے جس کو غیر پڑھ کر کے سائنسی دنیا میں مہارت کی منزل پر جا رہے ہیں۔ جس قوم کے لیے کتاب اتاری گئی خاص طور سے، ویسے تو یہ کتاب ہر کسی کے لیے ہے، ہدایت کی کتاب، لیکن خاص جس قوم کو بلندیوں پر اس کتاب کے ذریعے جانا تھا، اس قوم کے ہاتھ میں کتاب تو ہے مگر سب سے نچلے طبقے میں ہم ہیں۔ اور جو کتاب ان کے لیے نہیں تھی خاص، ان کے ہاتھ لگی اور قرآن مجید سے سائنسی معلومات حاصل کر کے وہ چاند پر جا رہے ہیں۔ قرآن سے سب نکالا ہے، ابھی وہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں ایک الگ موضوع آپ کو بتاتا کہ قرآن اور سائنس یہ بھی کبھی لائے گی دشا میں۔ اور یہ کہا تھا کہ آپ نالج رکھیں دنیا کی، لیکن ساتھ میں دین کی بھی نالج رکھیں تاکہ کوئی گمراہ نہ کرے۔ تو اس تقریبیت الایمان کی ہم بات کئی جمعہ سے کر رہے تھے، جس میں ایک عقیدہ یہ بھی سنا، تیسرا عقیدہ لے کر ہم چل رہے ہیں۔ ایک تو عقیدہ سن لیا، اس کی وضاحت بھی کی، دوسرا عقیدہ بھی اس کی، تیسرا عقیدہ جاری ہے وہ علم غیب مصطفیٰ پر۔ اسی تقویت الایمان میں لکھا ہے، اچھا یہ تو تقویت الایمان، یہ کتاب اور بھی سن لیں، اس کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، یہ غالباً تھانوی کی کتاب ہے، اشر سیری تھانوی اس کی کتاب ہے، اس میں صراط مستقیم اس کتاب کا نام ہے۔ ان دونوں کتابوں کے میں حوالے پیش کر رہا ہوں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے جیسا علم
حضور کو مانا جاتا ہے تو ہم مانتے نہیں حضور کا علم ہے، اور کس طرح کا علم ہے وہ ہم نے ثابت بھی کر دیا۔ وہ لکھتا ہے کہ جیسا علم حضور کے لیے مانا جاتا ہے ایسا علم پاگل کو بھی ہے، جانور کو بھی ہے، گدھے کو بھی ہے، مجنون کو بھی ہے، بچوں کو بھی۔ معاذ اللہ، یا تو سمجھے نہیں، اگر سمجھتے تو معاذ اللہ بولتے، یعنی اللہ کی پناہ۔ اور میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہتے کیا لے کر بیٹھ جائیے کی بات، آپ کو سننا ہے اور بچنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ حضور نے یہ کیسے 1400 سال فرما دیا کہ ہوں گی تو 73 فرقے میری امت میں، ایک ہی جنت میں جائے گا، کوئی ہمارے لیے زیادہ ضروری ہو گیا کہ وہ کون سے باطل ہیں اور کون سا ایک ہے؟ تو صاحب حضور نے کلیئر کر دیا، ما انا علیہ واصحابی، جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے تمام صحابہ ہیں اس عقیدے کو اپنانے والا جنتی ہوگا، اور اس کے علاوہ سب جنتی۔ تو ان سے پوچھو یہ جو صراط مستقیم یا تقویت الایمان میں عبارت ہے کہ حضور کے لیے جیسا علم ہے ایسا علم پاگلوں کو، جانوروں کو، بہائم کو، بچوں کو تھا، تو کس صحابی کا یہ عقیدہ تھا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کرتے جو حضور نے کیا، ہم تو وہی کہتے جو صحابہ نے کیا۔ تو یہ جو آپ کی کتاب میں روایت نقل ہے یہ کس صحابی کی روایت ہے؟ اگر نہیں تو آپ نے لکھا کیسے؟ اور ہمارا عقیدہ بھی سن لو۔ میں اس بات کو لے کے چل رہا ہوں کہ ان کے بھی عقیدے رکھوں اور آپ اپنے بھی عقیدے سن لیں کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور اس کو میں ثابت بھی کر رہا ہوں قرآن مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب کے بارے میں تو یہ عقیدہ ان کا، ہمارا عقیدہ سن لو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عطا سے، اللہ نے اپنی عطا سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک علم عطا فرما دی۔ یہ تو ایک دعویٰ ہو گیا۔ اب آئیے حضرت جابر کی روایت 2 کتابوں سے ملے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ بھائی کون سا عقیدہ ہے؟ کس عقیدے کی آپ بات کر رہے؟ لوگ کہیں گے نبی کہاں ہے؟ جیسے میں نے کہا کس صحابی نے کہا تقویت الایمان کی بات، یہ بھی پوچھ سکتے کہ بھی آپ کا جو عقیدہ کہ حضور کو شروع سے آخر تک کا علم تھا، تو سن لو بخاری شریف باب الکتاب اعتصام والسنہ، یہ ہر کتاب میں ایک باب ہوتا ہے، چیپٹر عنوان کہتے ہیں۔ بخاری شریف تو یہ تو بہت موٹی کتاب ہے، اس میں آپ ڈھونڈنے جائیں گے کہاں لکھا ہے تو میں آپ کو باب بھی بتا دوں۔ باب الاعتصام الکتاب والسنہ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منافقین جو تھے یہ شور و فغان کرنے لگے کہ یہ دیکھو منافقی تو آپ جانتے کس کو کہتے کہ دیکھنے میں وہ مسلمان ہوتے وہ مسلمان ہوتے، داڑیاں ہوتی تھی چہرے پر، ٹوپیاں ہوتی تھی، جو لباس مسلمانوں کا ہوتا ہے جیسے ہم ان کو سمجھتے ہیں بھائی ہندو مسلمان، اس طرح منافقین ہوتے تھے۔ ان کو ایک موقع ملا، انہوں نے کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، اب اس کے میں شان نزول جس کو کہتے ہیں، جس وجہ سے نزول ہوا یا وارد ہوئی، شان ورود اس حدیث کا وہ عرض کر رہا ہوں۔ منافقین کو موقع ملا، کہنے لگے کہ یہ دیکھو محمد کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا، اور ہم ان کے بیچ میں ہیں لیکن پھر بھی نہیں پتا کر پا رہے کیا منافق ہے کہ مسلمان ہے۔ ایک زمانے تک مسلمانوں کے بیچ میں تھے، لیکن موقع مل گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہر چیز کا علم ہے، ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم اندر سے کافر ہیں اوپر سے مسلمان ہیں۔ منافقین کا یہی لگتا کہ وہ اندر سے کافر اور اوپر سے بظاہر مسلمان دکھتے۔ ان کو موقع مل گیا کہ محمد کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم ہے، ہم ان کے بیچ میں رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم لوگ کافر ہو چلے جاؤ۔ موقع مل گیا، حضور تک یہ بات پہنچی۔ سرکار ممبر پر کھڑے ہوئے، چراغ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا پہ کھڑی تھی، خطبہ آپ نے دیا، اللہ اس کی تعریف کی، اس کی تقدس، اس کی پاکیزگی بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں اب جلال دیکھو گے، یہ سن لیا تھا نا کس طرح کی باتیں ہوئی۔ فرمایا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف جانی،
میں اللہ کا نبی ہوں، لوگ میرے بارے میں بدگمانیاں کرتے، میرے علم میں شک کرتے ہیں، خدا کی قسم آج جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے. حضور چراغ میں تھے، دریا رحمت جوش میں تھی، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ. لوگ میرے علم میں شک کرتے ہیں، یہ حضور کے جملے. اس موقع پر دوسرے موقع پر لیکن میں لگا حضور نے بھی یہی دریافت کیا. تو یہ کھڑا ہوا، میں حدیث پڑھا ہوں بخاری، یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور یہ بتائیں محمد، یہ بتائیں کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور قرآن جاری ہمارے عقیدے پر ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے. اللہ بہتر جانے تو الحمدللہ، وہ تو سبھی لوگ کہتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں نا رسول بہتر جانے کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. بھائی ہمارا عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں کہ ہم نے کہہ دیا رسول بہتر جانے. جہنم میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا، یہ اللہ کو معلوم نہیں کرے. لیکن سن لو کون جنتی ہے کون جہنمی ہے حضور بھی جانتے. ایک کھڑا وہ اس نے کہا کہ محمد یہ بتائے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میں مر کر کہاں جاؤں. یہ کہتے ہیں نا بل کی خبر نہیں ہے. حضور فرماتے تو مر کر جہنم میں جائے. حضور وہی ہے. حضرت ابو قحافہ کھڑے ہوئے تو وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ابو حذیفہ، حضرت ابو حذیفہ وہ کھڑے ہوئے اور پھر عرض کیا حضور یہ بتائیں میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے. اتنی بات تو بچہ بچہ جانتا یار کہ میرا باپ کون ہے. یہاں جو بات ہے نا بڑی لطیف نکتہ ہے، بڑا لطیف اشارہ ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. ان اللہ عنده علم الساعہ. 5 چیزیں ایسی ہیں کہ سوائے خدا کے کسی کو اس کا علم نہیں ہے. قرآن کی آیت سے ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ جو 5 چیزوں کا علم ہے نا جس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب کو بھی معلوم. بڑی زبردست چیزیں ہم پاتے ہیں. کیا؟ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث. بارش کب ہوگی، بارش یہ تو حضور کی بات ہے. پھر میرے بہت سے پاک نے کتنی بار ہاتھ اٹھایا اور دعا ہوگی بارش ہوگی. نہیں جانتے تھے بارش ہوگی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا. تو حضور کی تو حدیث بھری پڑی ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اور ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، پیٹ میں کیا پل رہا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن قرآن جائیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی یہ علم دے دیا. حضرت فاطمہ الزہرا جب امید سے تھی تو آپ فرمانے لگے بیٹی فاطمہ تجھ سے میرا بیٹا یعنی حسین پیدا ہوگا. حسین کو بیٹا کہہ کر محبت تھی. یہ نہیں کہا کہ بچہ ہوگا تو بچے میں بچی بھی ہو سکتی، بچہ بھی ہو سکتا، لڑکی بھی لڑکا بھی. فرمایا بیٹا ہوگا فاطمہ تجھ کو اور اس کا نام حسین ہوگا، وہ تیری تربیت اور پرورش میں ہوگا. پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب بھی جانتے ہیں. اسی حدیث فاطمہ کو بلا کے فرمائے تو ایک جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کل کوئی کیا کمائے گا یہ اللہ کو معلوم ہے. کتنے لوگ ہیں؟ 4. یہ آیت لے کر یہ پھرتے ہیں یہ لوگ. اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ لکھا ہے کہ 5 چیزیں کی بندائی کو معلوم ہے. ہم اللہ کی شان کو گستاخی نہیں کر رہے بیان کر کے کہ حضور کو معلوم ہے. ہم نے یہ کب کہا کہ حضور کو خود سے معلوم ہے. ہم تو آج بھی یہی کہتے ہیں اللہ نے عطا کیا تو حضور کو معلوم ہے. 4تھی چیز کل کوئی کیا کمائے گا ماذا تکسب غدا. کسب یعنی کمانا، تکسب غدا یعنی کل، یہ اللہ ہی کو معلوم. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو بھی یہ طاقت دی تھی. تکسب غدا کل کوئی کیا کمائے گا حضور کو خبر تھی. اور یہ کل کی باتیں حضور کو قیامت تک کی خبر تھی. کل تک کوئی کیا کرے گا، پھر اس کا باپ کیا کرے گا، پھر اس کا دادا کیا، سب حضور کو خبر. تب سے وہ خدا کل کوئی کیا کمائے گا حضور کو. اور یہ تو حضور ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. قرآن مجید کی آیت ہے. حضور کی شان تو حضرت عیسیٰ سے کئی زیادہ بلند ہے. اگر آپ یہی لے کر بیٹھو کہ کسی بچائی کو معلوم ہے باقی کسی کو اس علم کا ماننا شرک ہے. ہم مشرک بنا دیتے وجہ سنت والجماعت کو اسی تہذیب پر, لیکن سمجھانے کی عقیدہ کس طرح رکھنا چاہیے. اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن اللہ نے بتا دیا تو معلوم, مر گیا تو کون تو شرک ہو گیا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ. لوگوں تو جو تم کھا کر آئے ہو, حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اب آپ کیا کھا کر آئے. امام صاحب کو تھوڑی امام صاحب کے پیٹ میں بریانی ہے کہ کھچڑا ہے کہ پلاؤ ہے کہ زردہ ہے کیا آپ روزہ رکھتے ہیں, اس کو کیا معلوم پڑے گا. بڑے سے بڑا آدمی کو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کھانے والا کیا کھا کر آ رہا ہے کیا نہیں. چہرے پر خوشحالی تو شاید یہ کہتے کہ بھائی پیٹ بھرا ہے, لیکن کیا کھا کر آئے پیٹ کے اندر کیا کسی کو نہیں معلوم. پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں تم کیا کھا کر آئے ہو مجھے معلوم ہے. کیا کہو گے؟ پھر آگے فرماتے ہیں یہ تو کھانے کی بات ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. کھانا تو کھانا ہے, تم اپنے گھر میں کیا جمع کر کے آئے وہ بھی مجھ کو معلوم. سبحان اللہ. کھانا تو کھانا. حضرت عیسیٰ فرماتے کیا جمع کر کے آئے ہو کل کی بات بتا دی, کیا کیا جمع کیا سب بتا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تو حضور کی شان کیسی ہو. حضور کی شان کیسی. پھر آگے پانچواں علم ہے. یہ سب اعتراضات ہیں جو لوگ آپ سے کرتے ہیں, اس کا میں جواب دکھا رہا ہوں. ماذا تفسیرها وما تدری نفس بأي أرض تموت. یہ 25 پارے کی آیت ہے جو میں عرض کروں کہ لوگوں اللہ ہی کو 5 چیزوں کا علم, اس میں 5واں علم یہ ہے کہ کون کس جگہ مرے گا یہ اللہ کو معلوم. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. کون کس جگہ مرے گا کس زمین پر یہ اللہ کو معلوم. اور جو برابر جمعہ کو آتے وہ سن چکے کہ جنگ بدر کے موقع پر ایک موقع ایسا ہے کہ حضور نے فرمایا اس جگہ کو جہل مرے گا, اس جگہ اتقا مرے گا, اس جگہ شیبہ مرے گا. بعد میں صحابیوں نے دیکھا جب لاشیں جمع کی جا رہی تھی کافروں کو بھی, تو دیکھا کہ جس زمین پر چھڑی دے کے حضور نے نشان فرمایا تھا کہ اس زمین پر مرے گا, نہ بال ادھر برابر نہ بال ادھر برابر, ابو جہل وہی مرا تھا جہاں حضور نے فرمایا زمین پر. تو اب کیا تو ہو گیا, ایک طرف تو کہتے ہیں بلائی کو معلوم ہے اور یہاں تو حضور فرما رہی ہے یہاں مرے گا یہ یہاں مرے گا, بعد میں دیکھا جائے تو وہی مرا تھا اسی زمین پر جہاں حضور نے فرمایا. تو 5 چیزوں کا علم تو اللہ کو بھی ہے, اللہ نے اپنے رسول کو بھی عطا فرمایا. یوں کہوں ہے تب تو ہم کو کہاں کوئی نظر کوئی جگہ, لیکن میرے سے ہی انکار کر تو یہ اچھا نہیں. یہ تو یہ اعتراض, میں بھی بات اعتراض اور اس کا جواب دے رہا ہوں. جو آپ کے درمیان اعتراض ہوتا ہے ایک بڑا مسئلہ تو قرآن مجید کی بات. اب آئیے حدیث کی طرف. چند حدیثیں رہتی ہے, چند فرد ہوتی اس کو لے کر بغیر سوچے سمجھے یہ حضور کے علم غیب کی نفی پر لاتے. آپ نے سنا ہوگا جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ یہ بہت جھوم کے لے کر اور اس کو یہ نہیں ہو رہا ہے اپنی کے طرح اس کا جواب دوں. یہ کیسے کروں, حضور کو علم ہوتا علم غیب آپ لوگ کہتے ہیں. اونٹنی کے نیچے ہی ہاتھ تھا, ایک مقام پر حضور قافلہ حضور کا روانہ ہوا اور ایک جگہ اپنے سب کو پڑاؤ کے لیے حکم دیا. بات یوں تھی کہ پڑاؤ کے لیے حکم دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی تھی عمر میں, ان کا ہار گلے کا لے کے, تو وہ ہار اونٹنی کے نیچے تھا. حضرت عائشہ یا حضور سوار تھے اسی اونٹنی کے نیچے تھا یا حضور کی اونٹنی کے نیچے لگا دیا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو قیامت تک کی خبر ہے حضور کو, اور ہار حضرت عائشہ کا جو گم ہوا تھا وہ حضور کی خود اونٹنی کے نیچے تھا. آپ کہتے ہو قیامت تک کی خبر تھی, اونٹنی کے نیچے ہار رکھا حضور کو خبر ہی نہیں تھی. یہ کہتے ہو ہے حدیث تھی کہ ہوا اشتہار گم ہوا تو حضور نے نہیں فرمایا کہ اٹھو میری اونٹنی کو اٹھاؤ اس کے نیچے ہار ہے. یہ بھی فرماتے کوئی کے پہلے سننے کے میرے جملہ سن لو تاکہ بات سمجھ میں آئے.
کسی علم کا نہ بتانا نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے. کسی علم کا نہ بتانا نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس میں کئی حکمتیں شامل ہو اور حضور کے ہر کام میں ہزار حکمتیں ہیں. کسی چیز کا چھپانا ظاہر نہ کرنا. مثلا اللہ کو تو مانتے ہو نا تم سے میری میں ظاہر ہے. قرآن مجید کے سورے میں باری کیا ہے. اب یہاں کیا ہو گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. یہ صرف علم بات رہا ہوں سمجھا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھوٹا ہوتا ڈنڈا آتا ہے. ساری دنیا چاہتی ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ پوچھ رہا ہے اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے. ذرا سننا بہت سے نقطہ. اللہ یہ تو دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ کا دائنا ہاتھ. کبھی تو فرمانا تل کا بیمین کا یمن کہتے تھی اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے. بات توجہ طلب یہ ہے کہ اللہ کو موسیٰ کا دائنا ہاتھ کی کیا اور ہاتھ میں کیا ہے بولی دکھا. بات سمجھ رہے ہیں. داہنے ہاتھ میں کیا ہے. دائنا ہاتھ دکھ رہا ہے لیکن دائنے ہاتھ میں کیا اللہ کو نہیں معلوم. تب موسیٰ نے یوں ہی کہا کہ اللہ تجھے تو معلوم ہے دائنا ہاتھ دکھ رہا ہے یہ کیسے فرمایا دائنے ہاتھ میں ہے کیا. لیکن ادبن عرض کیا یہ عصا یہ اللہ یہ ڈنڈا ہے چھوٹا ہے. پھر اتنا ہی نہیں آگے فرمایا اب میں پوچھا ہوں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کوئی میں غیب ہے. بولیے تو پھر کیوں صرف اللہ نے اتنا ہی پوچھا نا تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پوری خبر دے دی کہ اللہ اس میں ڈنڈا ہے میرے دائنے ہاتھ میں اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. اور دوسرے کام بھی کیا کرتا ہوں. کیوں بتایا بھائی موسیٰ علیہ السلام نے کیوں بتایا. کیا وہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کو تو پتا ہی کہ موسیٰ تم بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتے ہو دوسرے کام بھی کرتے ہو. اس کو زمین پر پھینکتے ہو تو سانپ بن جاتا ہے. اس کو اٹھاتے ہو تو پھر ڈنڈا بن جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. لیکن شان کلیمیت میں مچل کر تاکہ کلام اور لمبا ہو اور اللہ سے بات چیت میں اور وقت زیادہ ہو. تو اب اللہ کو تو معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے. تو اب یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی ہے یا نہ بتانا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی ہے. ہو سکتا اس میں کوئی سبب ہو کوئی وجہ ہو. حال کی طرف واپس آئے آپ نہیں صحیح تھا. یہ تو اعتراف کرنے چلے کہ ہم بھی ہاں یار بات تو صحیح ہے. اٹھنے کے نیچے تھا حضور کو خبر ہی نہیں مل رہا ہے. وہ تب وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ان سے پوچھو. جب یہ اعتراف کریں سب سے پہلے پوچھو کہ لوگوں کو یہ بتاؤ اگر نماز کے لیے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کیا جائے گا. میں آپ سے پوچھوں جی تیمم کریں گے. تیمم کس کو کیسے بول سکتے کوئی نہیں معلوم. وضو کے لیے پانی دور دور تک نہ ہو. دور یہ نہیں کہ بس محلے کی مسجد میں نہیں ہے تو دور دور تک اس کی حد ہے. نہ بھی لے تو پاک مٹی سے فتیمموا صعیدا طیبا. پاک مٹی سے آپ تیمم کر دو. اس کا طریقہ علماء سے پوچھو. پاک مٹی ہے نا. ان کو اپنی نمازوں پہ اتنا گھمنڈ ہے تکبر ہے غرور ہے جو بھی ان سے کہو عبادت کے لیے وضو کے لیے پانی نہ ہو تو کیا کریں گے. تو یہ کہیں گے بلا صبح تیمم کریں گے حضرت. تو ان کو کہنا حضرت یہ تیمم کہاں سے ملا. یہ تیمم کا حکم حاصل کیسے ہوا. تب ان کو کہنا پڑے گا حضرت صدیقہ کا ہاتھ گم ہو گیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جاؤ جاؤ تلاش کرو ہاتھ تلاش کرو. حضور نے کیا کہا صحابیوں جاؤ ایسا کا ہاتھ تلاش کرو. تب کو دور کرو. اب دور چلے گئے ہاتھ کی تلاش میں. پھر اس کے بعد حضور کے ساتھ میں سے دور تک نکل گئے. صحابہ نے کہا حضور نماز کا وقت ہو گیا پانی تو دور دور تک نہیں آئے نہیں اور ہم نے اس کے کچابے میں پانی باندھ رکھا وہ تو بہت دور ہے. جب تک نماز کا وقت ختم ہو جائے گا کیا کرے پانی نہیں. اتنا کہنا حضرت جبریل آئے تھے تیمم لے کر نازل ہو اور پھر حضور نے حکم اسی وقت سنا دیا لوگوں فتیمموا صعیدا طیبا. جاؤ جلدی سے پاک مٹی سے تیمم کرو. تو حکمت کیا نکلی. نہ حضرت عائشہ کا ہاتھ گم ہوتا
نہ ہم کو آیت تیمم ملتی نہ تیمم کا مسئلہ معلوم پڑتا. سبحان اللہ. بے شک. اگر اسی دن دیتے تو حضور کو کہاں سے تیمم کا مسئلہ معلوم پڑتا. یہ اللہ کی منشیت مرضی تھی. حبیب عائشہ کا ہاتھ تمہیں تو معلوم ہے کہاں ہے, اٹھنی کے نیچے ہے, لیکن غلاموں کو حکم دو جاؤ ڈھونڈتے رہو, دور نکل جائیں پانی کی تلاش میں, یہاں تک پانی نہ پائے تمہاری بارگاہ میں آئے کہ حضور پانی نہیں ہے تو آپ ان کو تیمم کرنے کا حکم دے گا. اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سبق ہو جائے گا تاکہ اس میں حضرت عائشہ کی شان بھی معلوم پڑ جائے اور مسلمانوں کو ایک مسئلہ بھی معلوم پڑ جائے. یہ کی حکمت سے ہم سمجھ لیں, اعتراف سن لیا اور پھر کے دین سے چلے گئے ادھر ادھر. ابھی سمجھا بیٹھ کر اس میں کیا حکمت ہو. اس طرح سے 2-3 بڑے بڑے اعتراضات ہیں, اس کو بھی انشاءاللہ جیسے بتا دوں تاکہ دلچسپی رہے آپ کی. یہ دوسرا اعتراض یہ کرتے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر جنگ خیبر میں زہر والا کھانا کھا لیا, تو زہر والا کھانا کھا لیا تو زہر کھانا تو حرام ہے, خودکشی. اگر حضور کو معلوم تھا کہ اس کھانے میں زہر ہے تو حضور نے کھایا کیوں؟ زہر کھانا خودکشی تھی. تو اس طرح سے یہ بھی الزام لگتا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی دور کریں گے, اور بھی بہت سے اعتراضات اس کے جواب دے کر ہم قرآن حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. علینا البلاغ کے اعلان ہے. ایان ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 4 سال کی ہے, وہی گزشتہ جمعہ کو اس کے اعلان آیا تھا. دعا فرمائیے, اس سے بلڈ کینسر ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شفا عطا فرمائے اس بچے کو, اور ہمارے سارے بچوں کو, ہم سب کو, مسلمانوں کو اس موسی بھیانک مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے, اور جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے. علینا البلاغ چھوٹا سا اعلان ہے بس. اتوار کے دن جس مدرسے میں دارالعلوم میں پڑھاتا ہوں, سوری دارالعلوم کا جلسہ سالانہ دستار فضیلت اتوار کو ہے, مینارہ مسجد بمبئی نمبر 3 میں. بعد نماز مغرب پروگرام شروع ہو جائے گا اتوار کو, جس میں مقرر خصوصی شہزاد ہے محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ تشریف لا رہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اتوار صاحب نماز مغرب وہاں بمبئی نمبر 3 مینارہ مسجد کے پاس پہنچنے کی کوشش کریں.